آج ہم تاریخ کے ایسے پہلو پر بات کر رہے ہیں جس پر عام طور پر اتنی توجہ نہیں دی جاتی۔ اکثر جب برطانیہ کے عالمی طاقت بننے کی بات ہوتی ہے نا، تو ذہن میں صنعتی انقلاب، نئی ایجادات، وہ مضبوط بحریہ، یہ سب آتا ہے۔ لیکن ہمارے پاس آج جو ماخذ ہے وہ ایک بالکل مختلف اور سچ کہوں تو کافی چونکا دینے والی تصویر پیش کرتا ہے۔ یہ ماخذ، جس کے کچھ حصے برطانیہ کی دولت اور نو آبادیاتی لوٹ مار کے عنوان سے ہمارے سامنے ہے، یہ کہتا ہے کہ برطانیہ کی جو حیرت انگیز دولت اور طاقت تھی، وہ صرف اندرونی محنت یا ذہانت کا نتیجہ نہیں تھی، بلکہ اس کا بڑا حصہ دنیا کے مختلف حصوں سے، خاص طور پر 5 خطوں سے، آپ کہہ لیں منظم طریقے سے نکالی گئی دولت پر مبنی تھا۔ آج ہم اسی ماخذ کے دعووں کا گہرائی سے جائزہ لیں گے، سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ یہ کیا دلائل پیش کرتا ہے، کن ثبوتوں کی بنیاد پر۔ ہمارا مقصد صرف اس ماخذ کے نقطہ نظر کو سمجھنا ہے، یہ واضح رہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں یہ ماخذ اپنی بات کہاں سے شروع کرتا ہے۔ پہلا خطہ جس کا تفصیل سے ذکر ہے وہ ہے ہندوستان۔ جی ہاں، ہندوستان، جسے اکثر برطانوی راج کا نگینہ یا وہ جیول ان دا کراؤن کہا جاتا تھا، یہ ماخذ بتاتا ہے کہ تقریباً 200 سال تک، یعنی 18ویں صدی کے وسط سے لے کر 20ویں صدی کے وسط تک، ہندوستان سے وسائل اور دولت کی ایک منظم نکاسی وہ چلتی رہی۔ اس میں صرف مسالے یا کپڑا ہی نہیں تھا، بلکہ خام مال جیسے کپاس، نیل اور قیمتی دھاتیں بھی شامل تھیں۔ ماخذ کے مطابق یہ سب کچھ بہت کم قیمت پر یا پھر براہ راست قبضے کے ذریعے برطانیہ منتقل کیا جاتا رہا۔ اچھا، یعنی صرف تجارت نہیں بلکہ ایک طرح سے وسائل پر قبضہ تھا۔ اور اس دوران ہندوستان کی اپنی صنعتوں کا کیا ہوا؟ کیا ماخذ اس پر کچھ کہتا ہے؟ بالکل، ماخذ کا ایک اہم نقطہ یہی ہے کہ یہ صرف وسائل لے جانے کی بات نہیں تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ ہندوستان کی جو اپنی صدیوں پرانی صنعتیں تھیں، خاص طور پر کپڑا سازی کی صنعت جو دنیا بھر میں مشہور تھیں، اسے مبینہ طور پر جان بوجھ کر تباہ کیا گیا۔ ماخذ یہ کہتا ہے، برطانوی کارخانوں میں بنی سستی مصنوعات کو ہندوستان میں فروخت دیا گیا، جبکہ ہندوستانی کاریگروں پر، آپ سمجھیں، بھاری ٹیکس لگائے گئے یا ان کی حوصلہ شکنی کی گئی۔ تو اس طرح ماخذ کے مطابق ہندوستان جو کبھی ایک بڑا برآمد کنندہ تھا، وہ صرف خام مال فراہم کرنے والا اور برطانوی مصنوعات کا خریدار بن کر رہ گیا۔ اور اسی ماخذ میں قحط کا ذکر بھی ہے۔ یہ تو خاص طور پر پریشان کن بات ہے۔ یہ کیسے ہوا کہ ایک طرف لاکھوں لوگ بھوک سے مر رہے ہیں اور دوسری طرف ہندوستان سے اناج برطانیہ جا رہا تھا؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ واقعی ایک تکلیف دہ پہلو ہے جس پر ماخذ کافی زور دیتا ہے۔ اس کے مطابق برطانوی راج کے دوران ہندوستان میں کئی بڑے قحط آئے، کروڑوں لوگ مارے گئے۔ ان میں ماخذ کا دعویٰ ہے کہ ان قحطوں کی شدت میں برطانوی پالیسیوں کا بڑا دخل تھا۔ مثال کے طور پر زمین پر بھاری لگان، کسانوں کو نقد فصلیں اگانے پر مجبور کرنا، جیسے کپاس یا نیل، جو وہ کھا نہیں سکتے تھے۔ اور سب سے بڑھ کر قحط کے دوران بھی ہندوستان سے اناج اور دوسری خوراک کی برآمدات جاری رہیں۔ قحط کے دوران بھی؟ جی ہاں، ماخذ اسے انتظامی ناکامی سے زیادہ ایک منظم استحصال کی علامت قرار دیتا ہے۔ اور کیا اس نکالی گئی دولت کا کوئی اندازہ بھی لگایا گیا ہے ماخذ میں؟ کوئی رقم؟ جی ہاں، ماخذ ایک معروف معیشت دان ہیں، اتسا پٹنائک، ان کی تحقیق کا حوالہ دیتا ہے۔ ان کے مطابق برطانیہ نے صرف ہندوستان سے تقریباً $45 ٹریلین، آج کی قدر کے مطابق، اتنی دولت نکالی۔ $45 ٹریلین؟ جی، یہ رقم اتنی بڑی ہے کہ اس کا تصور کرنا بھی مشکل ہے۔ یہ برطانیہ کے آج کے جی ڈی پی سے کئی گنا زیادہ ہے۔ ماخذ کا لبلباب یہ ہے کہ صرف ہندوستان سے نکالی گئی دولت اتنی زیادہ تھی کہ اس نے برطانیہ کی صنعتی ترقی اور خوشحالی میں، آپ کہیں، فیصلہ کن کردار ادا کیا، جبکہ ہندوستان کو غربت اور پسماندگی کی طرف دھکیل دیا۔ ناقابل یقین اعداد و شمار ہے۔ واقعی ہندوستان کی اس تصویر کے بعد ماخذ ہمیں ایک بالکل مختلف لیکن اتنا ہی اہم خطے کی طرف لے جاتا ہے، افریقہ۔ وہاں کیا صورتحال تھی؟ استحصال کی نوعیت کیا تھی؟ افریقہ کے حوالے سے دیکھیں، ماخذ سب سے پہلے تو ٹرانس اٹلانٹک غلاموں کی تجارت پر توجہ مرکوز کرتا ہے۔ یہ وہ خوفناک تجارت تھی جس میں کروڑوں افریقی مرد، عورتیں، بچے
ان کو ان کے گھروں سے اغوا کیا گیا، پھر انہیں جانوروں کی طرح بحری جہازوں میں بھرا گیا، امریکہ اور کیریبین جزائر لے جایا گیا، اور وہاں انہیں زندگی بھر کے لیے غلام بنا کر کھیتوں اور کانوں میں مشقت پر مجبور کیا گیا۔ ماخذ واضح کرتا ہے کہ برطانیہ اس تجارت میں سب سے بڑا کھلاڑی تھا۔ لیورپول اور برسٹل جیسے شہر اسی تجارت کی وجہ سے پھلے پھولے۔ تو یہ جو لاکھوں انسانوں کی خرید و فروخت تھی، اس سے حاصل ہونے والا پیسہ کہاں جا رہا تھا؟ ماخذ یقیناً اس پر کچھ کہتا ہوگا کہ اس نے برطانیہ پر کیا اثر ڈالا؟ بالکل، ماخذ کا دعویٰ ہے کہ غلاموں کی تجارت اور پھر ان غلاموں کی محنت سے پیدا ہونے والی دولت، خاص طور پر شوگر، تمباکو، کپاس کے باغات سے اس سے حاصل ہونے والے منافع نے برطانیہ کی معیشت میں ایک کلیدی کردار ادا کیا۔ یہ پیسہ برطانیہ کے بینکوں میں جمع ہوا، اس سے نئے کارخانے لگے، ریل کی پٹریاں بچھیں، شاہی بحریہ کو مزید طاقتور بنایا گیا۔ ماخذ اس بات پر بھی زور دیتا ہے کہ یہ صرف انسانی قوت کا استحصال نہیں تھا، بلکہ اس سے حاصل ہونے والا سرمایہ وہ براہ راست برطانیہ کی صنعتی بنیادوں کو مضبوط کر رہا تھا۔ اور ایک حیران کن بات جو ماخذ میں بیان کی گئی ہے وہ معاوضے کی ادائیگی ہے۔ جب غلامی ختم ہوئی تو کیا ہوا؟ جی، یہ ایک انتہائی متنازع پہلو ہے جسے ماخذ اجاگر کرتا ہے۔ 1833 میں جب برطانوی سلطنت میں غلامی کا خاتمہ ہوا تو برطانوی حکومت نے ایک بہت بڑی رقم، جو اس وقت حکومت کے سالانہ بجٹ کا تقریباً 40% تھی، وہ بطور معاوضہ ادا کی۔ 40%؟ جی، لیکن یہ معاوضہ ان لاکھوں افریقیوں کو نہیں دیا گیا جنہوں نے اور جن کے آباء و اجداد نے صدیوں تک غلامی کی اذیت جھیلی تھی، بلکہ یہ معاوضہ غلام مالکان کو دیا گیا، ان کے مالی نقصان کے بدلے میں۔ غلام مالکان کو؟ جی ہاں، ماخذ اسے تاریخ کی ایک بڑی ناانصافی قرار دیتا ہے۔ غلاموں کی تجارت کے علاوہ کیا افریقہ سے دوسرے وسائل کی نکاسی کا بھی ذکر ہے؟ جی ہاں، بالکل۔ ماخذ کہتا ہے کہ غلاموں کی تجارت کے بعد بھی افریقہ کا استحصال جاری رہا۔ وہ دور جسے اسکریمبل فار افریقہ کہتے ہیں، جب یورپی طاقتوں نے پورے بر اعظم کو آپس میں بانٹ لیا۔ برطانیہ نے افریقہ کے وسیع علاقوں پر قبضہ کیا اور وہاں سے قدرتی وسائل جیسے سونا، ہیرے، خاص طور پر جنوبی افریقہ سے تانبا، ٹن، ربڑ، لکڑی، اس سب بڑے پیمانے پر نکالنا شروع کر دیا۔ یہ وسائل برطانیہ کی صنعتوں کو خام مال فراہم کرتے تھے اور اس کی معیشت کو مزید تقویت دیتے تھے، جبکہ افریقی معاشروں کو ان کے اپنے وسائل سے محروم کر دیا گیا۔ افریقہ کے بعد ماخذ ایک اور بڑے ملک کا رخ کرتا ہے، چین۔ چین کے ساتھ برطانیہ کے تعلقات کی تاریخ بھی کافی پیچیدہ ہے۔ ماخذ اسے کس زاویے سے دیکھتا ہے، خاص طور پر افیون کی جنگوں کے حوالے سے؟ چین کے معاملے میں ماخذ برطانیہ کی پالیسیوں کو خاص طور پر منافع خوری پر مبنی قرار دیتا ہے۔ کہانی کچھ یوں ہے کہ 18ویں اور 19ویں صدی میں برطانیہ چین سے چائے، ریشم، چینی کے برتن، یہ سب بڑی مقدار میں خریدتا تھا، لیکن چین کو برطانوی مصنوعات میں کوئی خاص دلچسپی نہیں تھی۔ اس سے تجارت کا توازن وہ بری طرح برطانیہ کے خلاف تھا۔ اس مسئلے کا حل نکالنے کے لیے ماخذ کے مطابق برطانوی تاجروں نے ایسٹ انڈیا کمپنی کی سرپرستی میں ہندوستان میں اگائی جانے والی افیون وہ غیر قانونی طور پر چین میں بڑے پیمانے پر بیچنا شروع کر دی۔ یعنی ایک طرح سے منشیات کی سمگلنگ باقاعدہ؟ اور جب چینی حکومت نے اسے روکنے کی کوشش کی تو پھر کیا ہوا؟ بالکل، جب چین میں افیون کی لت پھیلی اور اس کے سماجی اور معاشی نقصانات واضح ہونے لگے تو چینی حکومت نے اس تجارت کو سختی سے روکنے کی کوشش کی۔ انہوں نے افیون کے ذخائر ضبط کر لیے، بندرگاہوں پر پابندیاں لگائیں۔ ماخذ بتاتا ہے کہ برطانیہ نے اسے اپنے آزاد تجارت کے حق پر حملہ قرار دیا اور 1839 میں چین کے خلاف جنگ چھیڑ دی، جسے پہلی افیون جنگ کہتے ہیں۔ برطانوی بحریہ اور فوج نے چینی افواج کو آسانی سے شکست دے دی۔ اور اس جنگ کا نتیجہ کیا نکلا؟ وہ غیر مساوی معاہدے کیا تھے جن کا ذکر آتا ہے؟ جنگ میں شکست کے بعد چین کو ایک ایسے معاہدے پر دستخط کرنے پر مجبور کیا گیا جسے نانجنگ معاہدہ کہتے ہیں۔ ماخذ اسے اور اس کے بعد ہونے والے دوسرے معاہدوں کو غیر مساوی معاہدے کہتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ فوجی طاقت کے ذریعے مسلط کیے گئے تھے اور ان کی تمام شرائط وہ فاتح یعنی برطانیہ کے حق میں تھیں۔
ان معاہدوں کے تحت چین کو نہ صرف افیون کی تجارت کو قانونی حیثیت دینی پڑی بلکہ بھاری تاوان جنگ ادا کرنا پڑا، اپنی 5 بڑی بندرگاہیں غیر ملکی تجارت کے لیے کھولنی پڑیں اور ہانگ کانگ کا جزیرہ وہ ہمیشہ کے لیے برطانیہ کے حوالے کرنا پڑا۔ ہمیشہ کے لیے؟ جی، اور کچھ سال بعد دوسری افیون جنگ ہوئی جس میں فرانس بھی برطانیہ کے ساتھ شامل تھا اور چین کو مزید ذلت آمیز شرائط ماننی پڑیں۔ تو ماخذ کا موقف یہ ہے کہ برطانیہ نے ایک پورے ملک کو منشیات کا عادی بنا کر اور پھر جنگ کے ذریعے اسے کمزور کر کے مالی فائدہ اٹھایا؟ جی ہاں، ماخذ کا بنیادی استدلال یہی ہے کہ افیون کی جنگیں اور اس کے نتیجے میں ہونے والے معاہدے یہ برطانیہ کی سامراجی پالیسی کی بدترین مثالوں میں سے ہیں۔ اس نے نہ صرف چین کو دہائیوں کی کمزوری، عدم استحکام اور تذلیل کا شکار کیا، بلکہ اس تجارت اور تاوان سے حاصل ہونے والی دولت نے برطانوی خزانے کو بھرا اور سلطنت کو مزید وسعت دینے میں مدد کی۔ یہ واقعی ایک تاریک باب ہے۔ اب ذرا برطانیہ کے قریب آتے ہیں۔ ماخذ آئرلینڈ کا بھی ذکر کرتا ہے۔ آئرلینڈ تو ٹیکنیکلی طور پر برطانیہ کا حصہ تھا نا، اسے کالونی نہیں سمجھا جاتا تھا۔ پھر یہاں استحصال کی کیا نوعیت تھی، یہ تھوڑا سمجھائیں۔ یہ ایک دلچسپ نکتہ ہے، اگرچہ آئرلینڈ کی قانونی حیثیت مختلف تھی۔ ماخذ دلیل دیتا ہے کہ معاشی اور سیاسی طور پر اس کا استحصال بالکل نو آبادیاتی انداز میں کیا گیا، اور یہ سلسلہ صدیوں پر محیط تھا۔ انگریز اور اسکاٹش آبادوکاروں کو آئرلینڈ میں بڑے پیمانے پر زمینیں دی گئیں، جبکہ مقامی آئرش کیتھولک آبادی کو ان کی زمینوں سے بے دخل کیا گیا اور ان پر امتیازی قانون لاگو کیے گئے۔ آئرلینڈ کے قدرتی وسائل، خاص طور پر زرعی پیداوار اور لکڑی، ان کا رخ انگلینڈ کی طرف موڑ دیا گیا۔ اور پھر وہ عظیم قحط کا واقعہ پیش آیا، گریٹ فیمن جسے کہتے ہیں۔ ماخذ اسے کس طرح بیان کرتا ہے؟ عظیم قحط جو 1845 سے 1849 تک جاری رہا، آئرش تاریخ کا سب سے المناک واقعہ ہے۔ اس کی فوری وجہ تو آلو کی فصل کا تباہ ہو جانا تھا، جو غریب آئرش آبادی کی بنیادی خوراک تھی۔ لیکن ماخذ کا کہنا ہے کہ یہ صرف فصل کی ناکامی کا معاملہ نہیں تھا۔ قحط کے بدترین سالوں میں بھی آئرلینڈ سے بڑی مقدار میں خوراک جیسے اناج، مویشی، مکھن وہ انگلینڈ کو برآمد کی جاتی رہی۔ قحط کے دوران بھی؟ جی، کیونکہ زمینداروں اور تاجروں کے لیے یہ زیادہ منافع بخش تھا۔ برطانیہ حکومت نے مدد کرنے میں بھی ماخوذ کے مطابق غفلت اور بے حسی کا مظاہرہ کیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ تقریباً 10 لاکھ لوگ بھوک اور بیماری سے ہلاک ہو گئے اور 20 لاکھ سے زیادہ ہجرت کرنے پر مجبور ہوئے، جس سے آئرلینڈ کی آبادی میں تقریباً 25% کمی واقع ہوئی۔ یعنی ماخوذ یہ کہہ رہا ہے کہ قحط کے دوران بھی منافع کو انسانی جانوں پر ترجیح دی گئی۔ ماخوذ کا استدلال یہی ہے کہ برطانیہ حکومت کی لسے-اسیر یعنی عدم مداخلت کی پالیسی اور آئرلینڈ کو بنیادی طور پر انگلینڈ کے لیے خوراک پیدا کرنے والی ایک کالونی سمجھنے کی ذہنیت، اس نے اس المیے کو کہیں زیادہ سنگین بنا دیا۔ اس نے آئرش معیشت اور معاشرے کو تباہ کر دیا، جبکہ بہت سے برطانوی زمیندار اور تاجر اس صورتحال سے بھی منافع کماتے رہے۔ دل دہلا دینے والی بات ہے۔ واقعی، آخر میں ماخوذ کیریبین جزائر کا ذکر کرتا ہے۔ ہندوستان، افریقہ، چین اور آئرلینڈ کے بعد یہاں کیا منفرد تھا؟ کیریبین جزائر جیسے جمیکا، بارباڈوس، ٹرینیڈاڈ وغیرہ، یہ برطانوی سلطنت کے لیے بنیادی طور پر شوگر پیدا کرنے والے مراکز تھے، شوگر پلانٹیشنز۔ یہاں کی معیشت مکمل طور پر گنے کی کاشت اور اس سے شوگر بنانے پر منحصر تھی، اور یہ سارا کام افریقہ سے لائے گئے غلاموں کی جبری مشقت پر مبنی تھا۔ ماخذ بتاتا ہے کہ ان باغات میں آلات انتہائی غیر انسانی تھے۔ غلاموں سے دن رات سخت محنت لی جاتی تھی، انہیں بدترین تشدد کا نشانہ بنایا جاتا تھا، اور ان کی اوسط عمر بہت کم ہوتی تھی۔ اور اس سفید سونے یعنی شوگر سے حاصل ہونے والا منافع کہاں جاتا تھا؟ جسے وائٹ گولڈ بھی کہا جاتا تھا، اور اس کی تجارت سے حاصل ہونے والا منافع وہ براہ راست برطانیہ جاتا تھا۔ ماخذ کے مطابق اس دولت نے برطانوی معاشرے پر گہرے اثرات مرتب کیے۔ اس سے نہ صرف تاجروں، جہازرانوں، بینکاروں کی جیبیں بھری، بلکہ عام لوگوں میں بھی شوگر کی کھپت بڑھی، جس نے ان کی غذائی عادات کو بدل دیا۔ برسٹل، لیورپول، لندن جیسے شہروں کی ترقی اور خوشحالی کا بڑا انحصار اسی کیریبین غلامی پر مبنی شکر کی معیشت پر تھا۔
ماخذ واضح کرتا ہے کہ ان جزائر کی اپنی ترقی یا وہاں کے لوگوں کی فلاح و بہبود وہ کبھی بھی ترجیح نہیں رہی۔ مقصد صرف زیادہ سے زیادہ منافع کما کر برطانیہ بھیجنا تھا۔ تو ان پانچوں خطوں ہندوستان، افریقہ، چین، آئرلینڈ اور کیریبین کے مثالوں کو سامنے رکھتے ہوئے ماخذ کا مجموعی نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اس پوری بحث کا نچوڑ کیا ہے؟ دیکھیں، ماخذ کا مرکزی خیال یہ ہے کہ برطانوی سلطنت کی تعمیر اور اس کی بے مثال عالمی طاقت اور دولت کے پیچھے صرف اندرونی عوامل جیسے صنعتی انقلاب یا سیاسی استحکام ہی کارفرما نہیں تھے، بلکہ اس کا ایک بہت بڑا، شاید فیصلہ کن حصہ ان 5 خطوں سمیت دنیا بھر میں پھیلی ہوئی نو آبادیات اور زیر اثر علاقوں کے منظم استحصال، وسائل کی لوٹ مار، جبری مشقت اور مسلط کردہ تجارتی معاہدوں کا نتیجہ تھا۔ ماخذ یہ دلیل پیش کرتا ہے کہ برطانیہ کی خوشحالی بڑی حد تک دوسروں کی قیمت پر حاصل کی گئی۔ افریقہ کی کانوں سے نکلا سونا، ہندوستان کے کھیتوں سے آئی کپاس، چین پر مسلط کردہ افیون، آئرلینڈ کا اناج اور کیریبین کے غلاموں کی پیدا کردہ شکر، یہ سب مل کر اس سلطنت جس پر سورج غروب نہیں ہوتا تھا کی معاشی بنیاد بنے۔ ماخذ کا یہ کہنا ہے، یہ ایک بہت ہی مختلف تصویر ہے اس سے جو عام طور پر پیش کی جاتی ہے، بہت مختلف۔ ماخذ اختتام پر ایک بہت اہم اور غور طلب بات کہتا ہے کہ آج بھی اس چرائی ہوئی دولت کے سائے باقی ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ جی، یہ ایک گہری بات ہے جو ماضی کو حال سے جوڑتی ہے۔ ماخذ کا اشارہ غالباً اس طرف ہے کہ نو آبادیاتی دور میں جو معاشی ڈھانچے بنائے گئے تھے، جو دولت ایک خطے سے دوسرے میں منتقل ہوئی تھی اور جو عدم مساوات پیدا ہوئی تھی، اس کے اثرات آج بھی عالمی سطح پر محسوس کیے جا سکتے ہیں۔ بہت سے سابق نو آبادیاتی ممالک آج بھی معاشی مشکلات، غربت اور ترقی کی دوڑ میں پیچھے رہ جانے جیسے مسائل کا شکار ہیں، جبکہ سابق سامراجی طاقتیں نسبتاً زیادہ خوشحال ہیں۔ تو ماخذ یہ سوال اٹھاتا ہے کہ کیا آج کی عالمی معاشی تقسیم اور شمال و جنوب کے درمیان جو فرق ہے، کیا اس کی جڑیں اسی نو آبادیاتی ماضی اور دولت کی اس تاریخی منتقلی میں پیوست ہیں؟ تو آج ہم نے برطانیہ کی دولت اور نو آبادیاتی لوٹ مار کے عنوان سے پیش کردہ ماخذ کے اقتباسات کا تفصیلی جائزہ لیا۔ اس ماخذ نے یہ موقف پیش کیا کہ برطانیہ کی عالمی طاقت اور معاشی برتری کی بنیاد صرف اس کی اپنی کامیابیوں پر نہیں تھی، بلکہ اس میں ہندوستان، افریقہ، چین، آئرلینڈ اور کیریبین جیسے خطوں سے وسائل اور دولت کی منظم نکاسی کا بھی بڑا بلکہ شاید بنیادی کردار تھا۔ بالکل، اس ماخذ نے اپنی دلیل کو ثابت کرنے کے لیے مختلف مثالیں پیش کیں، کہیں براہ راست لوٹ مار اور وسائل پر قبضہ، کہیں غلامی اور جبری مشقت، کہیں غیر منصفانہ تجارت اور مسلط کردہ جنگیں، اور کہیں قحط اور امتیازی پالیسیاں۔ ان سب کا مقصد ایک ہی تصویر پیش کرنا تھا کہ سلطنت کی معاشی مشینری بنیادی طور پر استخراجی یعنی ایکسٹریکٹیو نوعیت کی تھی، جو مرکز برطانیہ کو مالا مال کرنے کے لیے پیریفری یعنی نوآبادیات کے وسائل نچوڑ رہی تھی۔ یہ تاریخ کا ایک ایسا رخ ہے جو روایتی بیانیوں کو چیلنج کرتا ہے اور ہمیں تاریخ کو زیادہ تنقیدی نظر سے دیکھنے پر آپ کہہ لیں مجبور کرتا ہے۔ اور جیسا کہ ہم نے ذکر کیا، اختتام پر ایک سوچنے کے لیے نکتہ جو براہ راست ماخوذ کے آخری جملے سے نکلتا ہے۔ اگر یہ مان لیا جائے کہ اس مبینہ طور پر چرائی ہوئی دولت کے سائے آج بھی باقی ہیں، تو پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس تاریخی ورثے کا آج کی دنیا پر کیا اثر ہے؟ آج جو عالمی سطح پر معاشی عدم مساوات ہے، جو ترقی یافتہ اور ترقی پذیر ممالک کا فرق ہے، کیا اس میں اس ماضی کا کوئی کردار ہے؟ اور اگر ہے تو اس تاریخی ناانصافی کا ازالہ کیسے ممکن ہے؟ یا کم از کم اسے آج کی پالیسیوں اور بین الاقوامی تعلقات میں کس طرح تسلیم کیا جانا چاہیے؟ یہ وہ سوالات ہیں جو یہ ماخذ ہمارے سوچنے کے لیے چھوڑ جاتا ہے۔